بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف کو ملانے سے الفاظ اور الفاظ کو ملانے سے جملے بنتے ہیں، تو آج ہم جملہ کے اوپر ہی بات کریں گے۔ جملہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے مطلب پوری طرح واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے۔ مثلاً بارش ہو رہی ہے، لالچ بری بلا ہے، کیا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، احسان ایک طالب علم ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ جملے کی اقسام۔ عام جملے میں 3 قسم کے جو جملے ہیں وہ ہوتے ہیں: مثبت جملے جن کو انگلش میں پازیٹیو سینٹینسز کہتے ہیں، منفی جملے یعنی نیگیٹیو سینٹینسز، اور سوالیہ جملے یعنی انٹروگیٹو سینٹینسز۔ مثبت جملے کی بات کریں تو جس جملے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً سورج چمک رہا ہے، ہم کھانا کھائیں گے، بارش تھم چکی ہے۔ منفی جملے جس جملے میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو اسے منفی جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، گرمی کم نہیں ہو رہی ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب بار بار اس میں نہیں اور نہ کا لفظ یوز ہوا ہے تو یہ منفی جملے میں آئے گا۔ سوالیہ جملے یعنی جس جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملے کہتے ہیں۔ مثلاً تم گھر کیسے جاؤ گے، تم دیر سے کیوں آئے ہو، کیا احسان نے خط لکھا۔ یاد رکھیں کیا جو لفظ ہے کیا سوالیہ ہے۔ اکثر سوالیہ جملے کیا سے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کب، کیوں، کہاں، کیسے، کون، کون سا، کون سی وغیرہ بھی سوالیہ جملے ہیں یا سوالیہ الفاظ ہیں۔ ہر سوالیہ جملے کو اس طرح سوالیہ علامت کے نشان پر ختم کیا جاتا ہے۔ جملے کے حصے۔ جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک مسند اور دوسرا مسند علیہ۔ مسند کو انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں اور مسند علیہ کو سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے مسند، یہ جملے کا وہ حصہ ہے جو کسی چیز یا شخص کے بارے میں یہ ظاہر کرے کہ اس چیز یا شخص کے بارے میں کیا کہا گیا ہے یا کون سی بات کی گئی ہے، یہ مسند کہلاتا ہے۔ مسند علیہ یہ جملے کا وہ حصہ ہے جس کے متعلق کچھ ذکر کیا گیا ہو، اسے مسند علیہ کہیں گے۔ مثلاً احسان اللہ خوش ہے، یعنی احسان اللہ خوش ہے، عبیرہ پڑھتی ہے۔ ان جملوں میں خوش ہے اور پڑھتی ہے مسند ہیں، جبکہ احسان اللہ اور عبیرہ مسند علیہ ہیں۔